بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ اچھی خبریں ہیں، اور خبریں اس سینس میں ہیں کہ کچھ چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں اور ان کی آج تصدیق ہوئی ہے۔ ہم آپ کو مسلسل کہتے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ابال اٹھا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور نومبر دسمبر گورنمنٹ جا رہی ہے افواج پاکستان کے اندر بغاوت کی کوششیں، سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کی کوششیں اور ایک دوسرے سے لڑانے کی کوششیں، جرنیلوں کو افواج پاکستان سپاہ سے لڑانے کی کوششیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو مسلسل ایک بات کہتے رہے ہیں، اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ رپورٹس موجود تھیں کہ لندن میں کچھ سفارتکار کچھ بڑے ملکوں کے اور کچھ اور بھی وہ مل رہے ہیں، اور ایک سکرپٹ باقاعدہ طور پہ تیار ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں 4 سفارت خانے مسلسل متحرک ہیں، اور ان کے سفیر، ان کے سفارتکار اپوزیشن کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج ایک سفارت خانہ پکڑا گیا، اور اس سفارت خانے کی انوالومنٹ کیسے نظر آئی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد جو کل ایک بیانیہ نواز شریف صاحب نے ٹویٹ ریجیکٹ کیا، تو مسلم لیگ نواز کے اندر اس کی صورتحال کیا ہے؟ جوئی صاحب، ہم مسلسل یہ انفارم کرتے آ رہے ہیں، تو یہ ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شکست ہوئی۔ احسن اقبال صاحب نے ایک واشنگٹن پوسٹ کے ایک خبر کو لیا اور اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو ون ان پاکستان ٹو، ہی ول بی شون وے آؤٹ سون انشاءاللہ۔ اس کو یو ایس ایمبیسی اسلام آباد نے ری ٹویٹ کیا جب شور مچا، لیکن ظاہر ہے چیزیں مانیٹر ہو گئیں۔ اس کے بعد اس کو انڈو کیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یو ایس ایمبیسی نے کیا جناب، اور یو ایس ایمبیسی اسلام آباد، اور اسی ٹویٹ کو احسن اقبال صاحب کی۔ اس کے بعد شیری مزاری صاحب، ایک جو کہ تگڑی وزیر ہیں، انسانی حقوق کی وزیر ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے شیری مزاری کو یہ ذمہ داری دی کہ بجائے اس کے کہ فورن آفس آئے یا وزیر خارجہ آئیں، شیری مزاری سے کہا گیا کہ ذرا ان کی طبیعت صاف کریں۔ شیری مزاری صاحب نے بہت زبردست ایک ٹویٹ کیا اسی کو لے کے۔ انہوں نے کہا جی، یو ایس ایمبیسی اسٹل ورکنگ ان ٹرمپین موڈ ان سپورٹ آف کنوکٹڈ ایبسکانڈر اینڈ انٹرویننگ بریزنٹلی ان آور انٹرنل پولیٹکس. Monroe Doctrine also died centuries ago. US Embassy must observe norms of diplomacy. So if fake, then clarify through tweet. If not, then apologize. Tweet needed. میں نے صاحب اس کا پڑھا کہ یہ مونرو ڈاکٹرائن کیا ہے۔ تو مونرو ڈاکٹرائن یہ ہے کہ 1823 میں امریکی صدر تھے جیمز مونرو، 1823 میں انہوں نے ایک پالیسی دی تھی، وہ پالیسی مونرو ڈاکٹرائن کے نام سے مشہور ہوئی، جانی جاتی ہے، جس میں انہوں نے یورپ سے کہا کہ کولونیلزم کا دور گزر چکا، نوآبادیاتی نظام کا دور گزر چکا، اور یورپ کو شٹ اپ کال دی تھی کہ آج کے بعد امریکی حکومت اور امریکی معاملات میں مداخلت آپ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ شٹ اپ کال دی تھی۔ تو وہی انہی کی زبان میں شیری مزاری نے ان کو شٹ اپ کال دی آج امریکی سفارت خانے کو کہ جناب یہ جو کچھ آپ نے، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر اثرات پہنچے جی، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، سفارت خانہ دن بھر سوچتا رہا، اور بالآخر 1:46 پہ انہوں نے کہا کہ جناب، وہ کہتے ہیں کہ یو ایس ایمبیسی، اب یہ بڑا مضحکہ خیز ہے، لیکن بہرحال انہوں نے معافی مانگ لی امریکی سفارت خانے نے۔ انہوں نے کہا جی، ڈیئر فالوور، دا یو ایس ایمبیسی اسلام آباد ٹویٹر اکاؤنٹ واز ایکسیسڈ لاسٹ نائٹ وداؤٹ اتھورائزیشن۔ یہ بغیر اتھورائزیشن کے کیسے ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے. یو ایس ایمبیسی کا ٹویٹ اکاؤنٹ ان کو کوڈ کس طرح مل گیا؟ جی جی یعنی دے آر کاٹ، پکڑے گئے، بالکل پکڑے گئے. دا یو ایس ایمبیسی ڈز ناٹ انڈورس دا پوسٹنگ اور ری ٹویٹنگ آف پولیٹیکل میسیجز. These are this message endorsement by Safarat Khana of a political opponent, matter of grave concern for Pakistan. جی ہاں کیونکہ پاکستان کے داخلی معاملات کو اس طرح، اور وہ بیان بھی کوئی اس قابل نہیں ہے جی ہاں کہ ادھر بھی یعنی وہ کنوکٹڈ آدمی ہے سر. نہیں، احسن اقبال تو خیر نہیں، وہ تو نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ انڈائریکٹ تو وہ تھا. جی دیکھیں نا وہ میسج مطلب کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہی کہہ دیں کہ تم لوگوں نے ٹرمپ کو دھاندلی سے ہرایا ہے تو رشیا کہہ رہا ہے، ہاں تو پھر رشیا نے، میں آپ کو بتاتا ہوں رشیا کیا کہہ رہا ہے. تو یو ایس ایمبیسی ڈز ناٹ انڈورس دا پوسٹنگ اور ری ٹویٹنگ آف پولیٹیکل میسج. وی اپولوجائز فار اینی کنفیوژن دیٹ مے ہیو ریزلٹڈ فرام دا ان اتھورائزڈ پوسٹ. انآتھورائزڈ نو آتھورائزڈ امبیسی، یعنی آتھورائز کس طرح ہوگی؟ تو یہ یعنی ان کا تو پھر سارا مشکوک ہو گیا سسٹم. اور آج رات وہ فاکس نیوز ہے نا، اس پر ان کی ترجمان آ رہی ہے کہ ہم ہاؤ دی الیکشنز ور اسٹولن. آج وہ سارے حقائق لے کے آ رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو ہم کہتے تھے کہ 4 سفارت خانے ہیں، ایک سفارت خانہ جو سب سے بڑا تھا وہ پکڑا گیا، باقی اس کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور رشیا نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ امریکہ کے انتخابات مشکوک بھی ہیں اور دھاندلی زدہ بھی ہیں، اور ابھی تک پریزیڈنٹ پیوٹن نے بھی مبارکباد نہیں دی اور چین کے صدر نے بھی مبارکباد نہیں دی جو بائیڈن کو. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب پہلے آفیشیل رزلٹ آئے گا تو کریں گے. تو یہ چیز ہو رہی ہے. مان لو وہ جو ہے کہ حافظ جی ٹھہرے کہ جاوے انتظار کر رہے ہیں. تو یہ جو صاحب یہ کیا ہو رہا ہے سفارت خانہ؟ یہ تو بڑا سیریس ایکشن لینا پڑے گا. یہ تو اس کا مطلب یہ تو سامنے آ گئی چیز. اور کیا کیا ہو رہا تھا وہ آپ کے پھر خدشات جو تھے کہ یہ سازش کا حصہ ہے اور یہ سارے کر رہے ہیں. اور آپ کے پروگرام میں بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جی ہاں اسی ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے بالکل کہ اسرائیل، موساد، انڈین را انڈیا اور کئی ویسٹرن اور امریکن جو اور وہ لابیسٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بدنام زمانہ. ہاں جی. یعنی یہ تو اب ساری چیز اگر ملا کے پڑھیں تو ایک بہت بڑی اور گناؤنی سازش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہو رہی ہے. اور اس کو جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں کہ ایک شخص آنن فانن جب یعنی نون طریقہ کار سے ہٹ کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی مطلب روایتی انسان دوستی کے تحت ان کی وائف کا بھی افسوس کے لیے فون کیا. شہباز شریف کو جب کرونا ہوا یا کیا ہوا اس کو بھی سمپتھائز کیا، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. میں اب گلی محلوں والوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کو کوئی مطلب ہے یعنی کوئی سوچ سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک پاکستان کے سب سے اہم ادارے، اگر فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. پاکستان اور فوج لازم و ملزوم ہے. اور اس کے جو ادارے ہیں اس پر انہوں نے جس طرح مہم چلائی ہے پچھلے 2 مہینے اور حملے کیے. پہلے یہ اپنی پراکسیز کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ کوئی گل کے وہ فلاں جی میں کسی کو ایسی اہمیت نہیں دینا چاہتا. اور کئی 1 درجن سے زیادہ کچھ سو کال تجزیہ کار، دانشور، اینکر یہ وہ اس کام پر لگائے ہوئے ہیں. نہیں لگائے ہوئے بالکل ہے تو ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ پر یہ آپ کو یعنی نہیں، میں تو تبصرہ اور مزید تبصرہ اور مزید تبصرہ. سر یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سفارت خانے، میں تو پہلے بھی کہتا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دفتر خارجہ کو جب ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ تمام اطلاعات موجود ہیں کہ 4 سفارت خانے ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں، تو آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو لائن پر کیوں نہیں لیا؟ وہ میرا خیال ہے کہ لینا چاہیے تھا، لیکن آج ہمارے ساتھ ہوں گے شیخ رشید صاحب. تو شیخ رشید صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جناب اب آگے ایک سٹوری ہے جناب، اگلی سٹوری لیتے ہیں کہ کل ایک رپورٹ آئی کراچی انسیڈنٹ کے بارے میں جس میں کہا گیا تھا کہ جی آئی جی صاحب کو اغوا کیا گیا. اس رپورٹ میں واضح طور پہ پتہ چلا کہ آئی جی کا تو نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود افواج پاکستان نے
بہت ہی اسٹرکٹ ایکشن لیا، دونوں سینئر افسروں کو پوسٹ سے ہٹایا اور مزید کارروائی جاری ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر ہیں، اور مایا ناز پولیٹیشنز ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی سر بھائی جان، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو شیخ صاحب یہ 4 سفارت خانوں کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں اور آج ایک سفارت خانہ پکڑا گیا، تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ماضی میں بھی اس طرح سے ایک اپوزیشن کی اور ایک اپوزیشن کے ایک لیڈر کو، یعنی کہ سینئر لیڈر بھی نہیں، ایک بی کلاس لیڈر کو اس طریقے سے ری ٹویٹ کیا جائے اور پھر آج انہوں نے معافی بھی مانگ لی؟ ایکچولی ان کی قسمت خراب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو کچھ لاہور میں نیب میں ہوا ہے، میں تو بالکل اتنا سٹرونگ کیس جو ہے امریکن ایمبیسی کا جو ٹویٹ ہوا ہے اس کو میرا خیال ہے شیریں نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور ابھی چودھری غلام حسین صاحب کی میں بات سن رہا تھا، جب تک پاکستان کی عظیم فوج موجود ہے اور اس کے ادارے موجود ہیں، ہماری صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں۔ لوگ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہماری اداروں کے پاس وہ کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جو سی آئی اے کے پاس نہیں ہوتی، کے جی بی کے پاس نہیں ہوتی، M16 کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کمیٹڈ لوگ ہیں۔ اور آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے میری بات ہوگی کہ شہباز شریف کے جو 16 مجرم ہیں اس میں 4 تو سلطانی گواہ بن گئے، جی ہاں، یعنی 25 ارب روپے کا۔ میں تو آپ دونوں بھائیوں سے، شاکر صاحب آپ سے بھی اور چودھری غلام حسین صاحب سے ٹوکے رکھ رہا تھا کہ بہت بڑی چینج ہے کہ 42-41 والیوم جو ہیں اس ٹرانزیکشن کے پکڑے گئے ہیں، جو یہ چینی والا اور جس میں 4 جو ہے گواہ بن گئے ہیں۔ اس کیس میں تو میرا خیال ہے ان کا کوئی بچت ہی نہیں رہ گی، اور جب یہ کیس شروع ہوگا جن پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، فرد جرم عائد ہونے کے بعد یقیناً ان کو نواز شریف صاحب کا بھی فون آیا ہوگا، کیونکہ اور 10-15 دنوں کے بعد پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی، اور گھر کے 4 بیدی ڈنکا جانے ڈانے، کیا کہتے ہیں، بیدی لنکا ڈھائے، کہ وہ انہوں نے سارے جتنے ان کی ٹرانزیکشن ہے وہ دے دی ہیں، اور جو 25 بلین کی ٹیٹیاں لگی ہیں وہ سارے، یہ نہیں ہے کہ یہ شہادت ہے، یہ ڈاکومنٹری پروف ہے جس کو کوئی شخص نہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ پروف ہیں جو کہ کوئی بیانیہ نہیں ہے یا ایک بندے کے بیان لگائے ہوئے نہیں ہیں، جو ڈاکومنٹڈ ہے۔ 41 والیوم انہوں نے دے دیے کہ یہ 25 بلین روپیز انہوں نے ٹیٹیاں لگوائی۔ میرا خیال ہے کہ گیم شروع ہو چکی ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن 15 کو ہو جائے گا اور 16-17 کو پاکستان کی سیاست میں ہلچل ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ مقابلہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کی اکثریت ہوگی چاہے جتنے بھی ووٹوں سے ہو۔ تو شیخ صاحب یہ آپ نے شہباز شریف صاحب کا تذکرہ کیا، تو شہباز شریف صاحب کو تو آپ کی پارٹی کے تھے، تو یہ میم کے بعد شین بھی پھر نہیں تے نا ڈاکواں دا یعنی چوراں دا تے نہیں ساتھ دین دا فیصلہ کیتا ہے۔ دیکھیں شہباز شریف جو ہے وہ اس انتہا پہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے اور جو سیاست مریم صاحبہ فرما رہی ہیں، یہ سیاست شہباز کی سیاست نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کو سعودی عرب سے لانے والا بھی شہباز شریف تھا، اس نے مینج کیا۔ لیکن یہ کیس اتنا سیریس ہو گیا، میرا خیال ہے اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب، شیخ صاحب اس وجہ سے بھی آگے نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ 25 ارب روپے کا معاملہ جو ہے وہ کھلے گا، اور پھر آپ نے مشتاق چینی کا نام لیا، اور یہ ایک اور 2 اور لوگ بھی ہیں 1 جنوری 1958 کے پیدائشی، وہ بھی سارے ان کو کور دیتے رہے ہیں، لیکن کچھ پکڑے گئے اور کچھ ریٹائر ہو گئے۔ چوئی صاحب کہہ رہے تھے پرسوں چوتھ، میں نے سنا کہ 2-3 اور بڑے اہم بندے آ رہے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا ہفتے میں 1 دن بعد چودھری غلام حسین بات ریلیز کرتا ہے۔ میرے خیال میں ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور شہباز شریف کا کیس ہی سیریس ہی نہیں، سیریس سے زیادہ سیریس ہے، اور اس میں بچت کی گنجائش بہت کم ہے۔ اور جو 51 والیوم پڑھ کے سنائے گئے ہیں آج ان کو فرد جرم میں، وہ کل پرسوں میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ کل آ جائے گا پرنٹ میڈیا پہ جو 51 ان کی ٹیٹیوں کے ان کے ڈیٹ وائز نمبر دیے گئے ہیں، بینک اکاؤنٹ، اور جو چینی جس کا نام آپ مشتاق چینی لے رہے ہیں، تو مسائل ہیں ان کے لیے۔ اور یہ جمعے کے بعد مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے شیخ صاحب وہ وہاں کوئی اب ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ آرڈر ہے
کہ نیب آرڈیننس کے مطابق کیس ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنا جائے اور تمام مقدمات جو احتساب عدالتوں میں ہیں اور ان کو نمٹایا جائے ود ان پیریڈ جو کہ دیا گیا ہے نیب آرڈیننس کے اندر. اور اگر یہ ہوتا ہے تو 3 مہینے میں تو یہ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو پھر مسلم لیگ نواز جو ہے, جو اس کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, جن کے بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا, وہ پلی بارگین کریں یا پھر سزا لیں. تو جب وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, سزا ہوتی ہے, تو مسلم لیگ نواز کہاں جائے گی؟ کیونکہ مریم بی بی ایک نئی جماعت رجسٹر کروانے کا بھی صلاح مشورہ کر رہی ہیں. صابر شاکر صاحب جو مرضی کر لے, دسمبر سے 20 فروری تک بعض لوگوں نے ان سے الگ ایک پوزیشن لینی ہے. اور جو سپریم کورٹ نے میری سیاست میں, میری ساری زندگی کی سیاست میں جو سب سے بڑا فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے, وہ 120 عدالتوں بنانے کا ہے. جس دن یہ 120 عدالتیں بن گئی میری سیاست میں, میں سمجھتا ہوں پھر اس ملک میں کرپشن ختم ہو سکتی ہے اور جمہوریت بھی بغیر دھچکے اور بغیر بند گلی میں جائے اپنا کام جاری رکھ سکتی ہے. اور سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے کہ 120 عدالتیں بنائی جائیں, میں کہتا ہوں 120 نہ بنے, 50 ہی ابھی بن جائیں. یہ سارے کیسز وہ کیسز ہیں جو نواز شریف نے آصف زرداری پہ بنوائے, اور سوائے اس کیس کے, اور آصف زرداری نے نواز شریف پہ بنائے. لیکن ابھی تک وہ انتظار کے عالم میں ہیں. اور جس دن عدالتیں بڑھ گئی اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو گیا, اس دن آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ قانون کے دائرے میں مرتکب ہوئے وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے. شیخ صاحب, جی سر. آپ کو تو وزیر کہنا تو میرا خیال ہے آپ کا قد کاٹ جو ہے سیاست میں اور عوام میں اس کو نیچے لانے والی بات ہے. وہ تو ایک ثانوی چیز ہے. آپ کی ایک اپنی کریڈیبلٹی, ایک اپنا مقام ہے, اور وہ محنت اور ذہانت سے بنایا آپ نے اور قربانیوں سے. ہیونگ سیڈ دس, مجھے آپ یہ فرمائیں کہ وہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کرنے اور کرانے والے اور اس پر پردہ ڈالنے والے پولیس والے جو ٹریڈ یونینزم کر کے اور رات کے اندھیرے میں دت پڑے ہوئے تھے, ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی؟ جو فوج کے خلاف, اور فوج میں بغاوت کے لوگ ہیں, بغاوت کا کہنا بڑا آسان ہے, یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ آپ کی حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کون سے بندے ہیں جو پکڑے گئے ہیں؟ ایک فضول سی FIR کرائی گئی, شاہدرہ میں کس نے کرا دی, کس نے, سب کو نکال دیا. شیخ صاحب یہ لاتوں کے بھوت ہیں, ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا تھا. اگر آپ نے صرف باتوں سے اور لچھے دار گفتگو سے یعنی ان پاکستان دشمنوں کا اور فوج دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر جڑا وہ سرکودے سے مارا مانگنو نا گھر ہی بیٹھ جاؤ. چوئی صاحب, پاکستان کی فوج جو ہے اس میں بڑا پیشنس ہے اور اس میں بڑی دور اندیشی ہے. آپ کی بات کر رہا, آپ فوج کی طرف چلے گئے. آپ ہمارے جو قائد اعظم کا مزار کی بے حرمتی ہوئی, سارے لوگوں نے اس کا نوٹس دیا ہے, لیکن اس کے لیے قانونی ضوابط کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ قانون اس سلسلے میں کیا, اس کی کیا کس قانون کے دائرے میں وہ آتے ہیں. لیکن جو بے حرمتی انہوں نے کی ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے, وہ ساری دنیا نے ان پر تھو تھو کی ہے. اور سارا میڈیا, آپ سیاست ہے کیا جی, میڈیا کا نام سیاست ہے. ایک آپ 10 لاکھ کا جلسہ کریں اور 10 آدمیوں کی بات ہو, میڈیا کی بات ہے. سو میڈیا میں آپ لوگوں نے دکھایا سارا کچھ اور لوگوں نے سارا اس کو تو کی ہے کہ اس نے بہت غلط بات کی. باقی جو قانون حرکت میں نہیں آیا تو سندھ میں حکومت ان کی ہے, زائد ہے, وہاں حرکت کیسے آ سکتا. شیخ صاحب یہ گلگت بلتستان کی بات کی, ہم آپ کو نا 2 شارٹ سنواتے ہیں. ایک تو حافظ حفیظ الرحمان جو کہ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے, اور دوسرا ہے مریم بی بی کا. یہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی بڑے ہی بیہودہ طریقے سے, جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ دونوں شارٹ سن لیں, اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ شریف خاندان کو بہت پرانا جانتے ہیں, اور آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مماثلت کوئی بنتی ہے. ذرا سنائیے گا جی. تو اگر ہمارے امام علی مقام نے نااہل کو ووٹ دینے کی بجائے اپنی گردن کٹوائی ہے اور اسلام کو زندہ رکھا ہے, ہماری جماعت نے ہر اس عامر کا مقابلہ کیا ہے جو یزید کی طرح اس ملک میں عوام کی تائید کے بغیر مسلط ہوا ہے, چاہے وہ جنرل مشرف ہو, چاہے موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم. نواز شریف کے گھر کے اندر جتنے نام ہیں, امام حسین حسن
اور آل رسول کے نام سے ان بچوں کے نام شروع ہوتے ہیں. ہمارا قائد کا گھرانہ امام حسین کا صحیح پیروکار ہے. وہ ہر جابر سے لڑتا ہے, وہ ہر ظالم سے لڑتا ہے, وہ ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہے. ہماری قائد کی بیٹی ہر ظالم سے لڑتی ہے, ہر طاقتور سے لڑتی ہے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو کون ہوئے امام حسین کے پیروکار؟ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب ذرا مریم بی بی کا سنوائیں جی. میرے 2 بھائی ہیں, حسین اور حسن. ہم بھی اہل بیت سے بہت محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں. میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے خدیجہ, فاطمہ, زینب, ام کلثوم اور رقیہ. میرے بھائیوں کی بیٹیوں کا نام ہے ماشاءاللہ. حسین علیہ السلام نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا, یزید کے آگے سر نہیں جھکایا, سر کٹوا دیا مگر سر نہیں جھکایا. نواز شریف اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن مریم نواز اور مسلم لیگ نون آج اسی طرح انہی تعلیمات کے اوپر وہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا. جی شیخ صاحب. 25 ارب روپے جو ہیں وہ ٹی ٹی لگوا لینی ہے, اور 25 ارب روپے مشتاق چینی والا سے لے کے جو 4 ان کے سلطانی گواہ ہیں اس پہ بات نہیں کرنی. افسوس یہ ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں کون سا شخص ہے جو اہل بیت کا احترام نہیں کرتا, کون جو شخص ہے کہ جو امام حسین کو کی قربانیوں کو, لیکن یہاں ووٹوں کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں 2 سے زیادہ سیٹیں نہیں دیکھ رہا مریم صاحبہ کی, 3 لے لے تو ان کا کمال ہے, میں تو 2 سیٹوں سے زیادہ نہیں دیکھ رہا مریم صاحبہ کی. اور باقی جو حالات جا رہے ہیں, جو جس قسم کے گلگت میں معاملات چل رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ تحریک انصاف کی ووٹیں پیپلز پارٹی سے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آج گیلپ سروے بھی آیا, اس کے مطابق بھی جی اللہ آپ کا بھلا کرے. گیلپ سروے نے بھی پی ٹی آئی کو آگے بتایا اور پیپلز پارٹی کو 2nd نمبر پہ بتایا. آپ پہلے ان سے پوچھیں آپ اپنے کٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. اگر ان میں دل میں اتنا درد ہے, یہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اکٹھے ہیں اور اقتدار بانٹنے کے لیے اکٹھے نہیں ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں, میں پھر وہ کہتے ہیں میں پیشن گوئی کر دیتا ہوں, یہ میں 2 سیٹوں سے زیادہ نون کی دیکھ رہا, 3 دیکھ لوں تو کوئی معجزہ ہے. پی ٹی آئی وہاں اکثریت میں ہوگی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی, یہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ نون لیگ ہوگی وہاں. نہیں تو شیخ صاحب اور صابر شاکر صاحب, وہ یہ کون سے امام حسین کے پیروکار ہیں جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹ کا, غریبوں کا چولہا بجھ گیا ہے اور آپ نے وہاں یاشیاں کر رہے ہیں اور ان کے محلات کا لائنیں ختم نہیں ہوتی لندن میں اور اربوں ڈالر لوٹ لیا ہے؟ تو یہ امام حسین صاحب کی تعلیمات ہے. اور جو کچھ چودھری صاحب ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا وہ کن کی تعلیمات تھی؟ وہ کیے یزید کس منہ سے دوسروں کو یزید اور فلاں بناتے پھر رہے ہیں, اور ان کے گلے میں رسا نہیں ڈالا. شیخ رشید سے میرا گلا ہی اتنا ہے. ان کو سب نے پتا ہے اس دن جون 2000 کتنے میں جو واقعات ہوئے تھے, 16 میں. جی ہاں. تو شیخ صاحب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ نومبر بھی گزر گیا, نومبر میں تبدیلی آنی تھی, پھر دسمبر کی پیشن گوئی کی گئی, دسمبر میں نہیں ہوں گے, اور آج مریم بی بی نے کہا کہ اگلا سال جو ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی. اب وہ پورا سال انہوں نے لے لیا ہے. دیکھیں یہ سیاست میں جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو صابر شاکر صاحب لوگ اسی قسم کی سیاست کرتے ہیں, ڈیٹے دیتے ہیں. یہ مارچ میں الیکشن ہوں گے اور مارچ کے الیکشن کی تیاریاں جو ہیں 20 فروری سینٹ کے الیکشن ہوں گے. جی سینٹ کے الیکشن ہوں گے مارچ میں. اور تیسرا سال جو ہوتا ہے صابر شاکر صاحب وہی ہوتا ہے, چوتھے سال کینڈیڈیٹ میدان میں اتر جاتے ہیں. کوئی الیکشن والے دن تو کمپین نہیں ہوتی نا جی. 1 سال لوگ کینڈیڈیٹ اپنے اپنے حلقوں کو کور کرتے ہیں. کوئی چھوٹے چھوٹے حلقے تو نہیں ہیں, 6-6, 7-7 لاکھ 5-5 لاکھ ووٹوں کے حلقے ہیں. سو انہوں نے ان کا کیا ایجنڈا ہے ابھی دیکھیں. انہوں نے 30 دسمبر تک تو جلسے ہی رکھے ہوئے ہیں. جی ہاں 30 دسمبر تک جلسے رکھے ہوئے ہیں, پھر بعد میں یہ جنوری فروری تک لے جائیں گے جلسے بھی. جلسوں سے اگر حکومت جاتی تو 126 دن ہم سے بڑا جلسہ دھرنا تحریک انصاف سے بڑا کسی نے نہیں کیا.
126 دن میں نے کوئی ناغہ نہیں کیا، بڑا مشکل کام ہے یہ. دیکھیں کافی دنوں کے بعد کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ، اور جلسوں سے دیکھیں جلسوں کا ایک، اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے جی، لوگ پریزیڈنشل اسپیچز پہ ووٹیں دے رہے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ کیا وہ لوگ 7-7 کروڑ انہوں نے ووٹ لیے ہیں، وہ بھی 5-10 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے پیسے والے. ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو میسج جائے، سو میسج میڈیا کے ذریعے جا رہا ہے، میسج صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کے ذریعے جا رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور یہ فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور یہ ناکام ہوں گے، ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی، اور گلگت بلتستان کے 15 دن کے الیکشن کے بعد اور ان کی صورتحال کمزور ہو جائے گی. چودھری صاحب ایک اور بھی آپ کو شیخ صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یعنی کہ بھٹو خاندان، زرداری خاندان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شریف فیملی کو کوئی معمولی سی بھی سپیس دے. یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بس ملاقاتوں تک ہی رہے گا. لیکن اب تو عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پشاور کا جلسہ چونکہ انہوں نے ہوسٹ کرنا ہے، اب وہ ضمانتیں مانگ رہے ہیں، گارنٹیز مانگ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی قیادت سے، نواز شریف صاحب سے، کہ پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ نے تقریر کیا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بات چلیں گے. میاں افتخار حسین کا آپ شارٹ سن لیں جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی پہلے ہمیں بتانا ہوگا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس تقریر کا کیا ہے، جو متفقہ چیزیں ہوں گی صرف وہی بیان کی جائیں گی. تو ذرا سنائیے جی میاں افتخار حسین کو. ہماری 22 تاریخ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس سے قبل ہمارا مشترک ایجنڈا آ جائے گا. جلسے سے قبل یہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو مشترک ایجنڈا ہوگا وہ بلاول صاحب کا بھی ہوگا، وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی ہوگا، وہ ہم سب کا ہوگا. یعنی جو مشترکہ نکات طے پا جائیں تو وہ ہم سب کا ہوگا. ٹھیک جی شیخ صاحب. بہت بڑی خبر دی ہے جی آپ نے. یہ تو صابر شاکر صاحب یہ ذمہ دار سیاستدان ہیں، نیب والے پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے بڑا زمانہ دیکھا ہے. یہ اپنے کندھے پہ کسی کو فائر کرنے نہیں دیں گے. ایک بندہ اپنے آپ کو باہر لے جا کر دوسرے سب لوگوں کے لیے مسئلے پیدا کر دے، یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر دی ہے افتخار کی. افتخار صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا بیٹا بھی ایک شہید ہوا ہے. تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کی ایک داستان ہے، جن کی ایک تاریخ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کندھے پہ کوئی جو ہے وہ اپنی باہر بیٹھ کے سیاست نہ چمکائے. سو یہ جو کندھے پہ سیاست ان کے لوگوں کے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہتر وقت نہیں ہوگا آنے والا وقت. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا کچھ اور جناب مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بہت چل رہے ہیں، اور کل جب انکوائری رپورٹ آئی کراچی کے بارے میں اور اس پہ پہلا رد عمل مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنماؤں کا کیا تھا، یہ ذرا سنیے خواجہ آصف صاحب سمر عباس کے پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے. میں بھی اس بات کو کہوں گا کہ ایک اسٹیپ فارورڈ ضرور ہے، ایک ایکنالجمنٹ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ امپرومنٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تھا جناب پروگرام چل رہا تھا، پھر درمیان میں سمر عباس نے غلطی کی، اور وہ غلطی یہ تھی انہوں نے بتایا کہ جناب نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آ گیا اور یہ ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد جب واپس آئے اور اگلی بات خواجہ صاحب نے کیا کی وہ بھی سن لیں. میاں نواز شریف نے تو ریجیکٹ کر دیا اس رپورٹ کو. یہ ریجیکٹ کیوں کیا؟ یہ تو ایک بڑے تاریخی ایونٹ ہے. یہ انیڈیکویٹ جو ہے وہ یہ جو ہے نا اس طرح دیکھیں اس میں یہ ساری چیزیں دیکھیں ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہاف وے جو ہے نا نہ کریں. دیکھیں اس میں ایک تو خواجہ آصف صاحب سے جب پہلا رد عمل ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا وہ دوبارہ سنیں. پھر سمر عباس نے بریک کے بعد بتا دیا، تو پہلا سنیں جی دوبارہ. میں بھی اس بات کو کہوں گا کہ ایک اسٹیپ فارورڈ ضرور ہے، ایک ایکنالجمنٹ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ذرا دوبارہ کس مصیبت میں ڈالا سمر نے. میاں نواز شریف نے تو ریجیکٹ کر دیا اس رپورٹ کو. یہ ریجیکٹ کیوں کیا؟ یہ تو ایک بڑے تاریخی ایونٹ ہے. یہ انیڈیکویٹ جو ہے وہ جو ہے نا اس طرح دیکھیں اس میں یہ ساری چیزیں دیکھیں ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہاف وے جو ہے نا نہ کریں. دیکھیں اس میں ایک
फिर जनाब दरमियान में चौधरी साहब लंबी ब्रेक हुई, 10 बजे फिर प्रोग्राम था और ख्वाजा साहब ने जाना था प्रोग्राम में, और उस वक्त तक एक 10 सेकंड का हुसैन नवाज़ एक मैसेज भिजवा चुके थे, वीडियो मैसेज, कि जनाब जो नवाज़ शरीफ साहब ने कह दिया सो कह दिया, यही पार्टी पॉलिसी है। उसके बाद ख्वाजा साहब 10 बजे आते हैं ताज़ा दम होके, फिर क्या फरमाते हैं कि वो अवामी रद्द-ए-अमल कहाँ पे था, वो FIR वाला मुद्दई किधर है, वो कौन था, चादर चार दीवारी की जो है वो वायलेशन हुर्मती हुई, ये बातें जो है ना तिश्नगी वो छोड़ जाता है। अगर ये कंक्लूसिव होती रिपोर्ट जो है तो मेरा ख्याल है ये एक मस्बत कदम होता। फिर खानजादा ने भी कोई रियायत नहीं की, उन्होंने फिर सवाल दाग दिया, सुनिए। आर्मी चीफ तो अपने इदारे के जो लोग थे जिन्होंने अगर गवर्नमेंट को बताए बगैर कुछ किया और अपने मैंडेट की से हट के काम किया, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं ना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनके खिलाफ तो आर्मी चीफ नहीं कार्रवाई कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सवालात इस सारे वाक़े ने जन्म दिए, जिन सवालात को अगर उनको एड्रेस कर लिया जाता तो मेरा ख्याल था कि ये हमारे जो हालात हैं उनमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता। अब जरा सुनिए जी, जुबैर साहब वो लाइन काट के ही चले गए काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, सुनिए। सर आपने देखा नहीं और रिजेक्ट कर दिया जो रिपोर्ट के बेसिस पर। आप कह रहे हैं कि इसके आगे का लाए अमल जो नहीं सर आपने, मैं तो सिर्फ आपसे ये बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग ना सर, उसके मैंने आपके प्रोड्यूसर्स वगैरह से माजरत की, मेरी तो तबीयत इतनी खराब थी कि मैं किसी टीवी चैनल पर आ नहीं रहा था। मैंने तो सिर्फ ये आपने कहा ना कि रिजेक्ट किया है या नहीं किया और वो क्या है, नहीं, वो हमारे फ्रांस की एंडोर्समेंट है। नवाज शरीफ नहीं बोलेंगे, सर वो आपकी सारी बातें 100% दुरुस्त है, है। आपका बयानिया दुरुस्त, आपने जो कहा कि तारीख है पाकिस्तान की दुरुस्त, इंटरफेरेंस दुरुस्त, बैकग्राउंड दुरुस्त, लेकिन व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग सर, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। लाइन कट गई, लाइन ड्रॉप हो गई। फिर एक और सुनिए, जावेद लतीफ़ साहब आए, जाहिर है जी उनके कद काट से ये बहुत बड़ा बयानिया था, वो भी आजकल इधर उधर कोशिश करते हैं। सुनिए जावेद लतीफ़ साहब वर्सेस जावेद चौधरी साहब। सर आप ये समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस प्रेस रिलीज को जो रिजेक्ट किया है ये पार्टी का बयानी है, पूरी पार्टी रिजेक्ट करती है, सर मियां नवाज शरीफ साहब रिजेक्ट करते हैं। मेरी गुजारिश सुन लें जावेद चौधरी साहब, मैंने पहले आपको कहा सर आप मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानी है जो आज उन्होंने ट्वीट की उससे इत्तफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं? चौधरी साहब मुझे ये बताएं मैं क्या गलत कह रहा हूं या उन्होंने क्या गलत कह दिया? भाई सवाल बहुत ही सादा है कि आप भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि पूरी कौम जो है वही सवाल कर रही है, जो आप सवाल कर रहे हैं मुझसे, वही बयान है उनका, पूरी कौम का वही बयान है, मेरे अकेले का नहीं है। चौधरी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं मेरा ख्याल है, उसके बाद आते हैं वापस। मियाँ जावेद का दोबारा शॉट सुनाते हैं और फिर बताते हैं कि जहाँ मुस्लिम लीग नवाज के जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग रहनुमा जो हैं, वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। सर आप ये समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस प्रेस रिलीज को जो रिजेक्ट किया है ये पार्टी का बयानी है, पूरी पार्टी रिजेक्ट करती है, सर मियां नवाज शरीफ साहब रिजेक्ट करते हैं। मेरी गुजारिश सुन लें जावेद चौधरी साहब, मैंने पहले आपको कहा सर आप मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानी है जो आज उन्होंने ट्वीट की उससे इत्तफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं? चौधरी साहब मुझे ये बताएं मैं क्या गलत कह रहा हूं या उन्होंने क्या गलत कह दिया? भाई सवाल बहुत ही सादा है कि आप भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि पूरी कौम जो है वही सवाल कर रही है, जो आप सवाल कर रहे हैं मुझसे, वही बयान है उनका, पूरी कौम का वही बयान है, मेरे अकेले का नहीं है, पूरी कौम कह रही है। पूरी कौम चढ़े ने इन्होंने। अच्छा जो साहब एक मैं कि इन्होंने पाँव चढ़े ने। एक वॉइस कॉल आपको बताता हूँ, वो है कि आपस में इनके ना कल टेलीफोनिक राब्ते हुए मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लोगों के। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, हमें क्यों जलील कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा उर्दू में बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मैंने पंजाबी बताया तो फिर वो पता चल जाएगा ये किसका है, आप भी समझ जाएंगे। उन्होंने कहा ये जो बाप बेटी है ना, ये अपना कोई ज़ाती खेल खेल रहे हैं और हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ये जलील कर रहे हैं। ये 5 से ज़्यादा मुस्लिम लीग के सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन कॉल की हुई थी जी, और उसमें एक साहब को जो आवाज़ जो पकड़ी गई है ना,
اس میں وہ ایک صاحب کو زکام بھی تھا، ایک لیڈر کو، اس طرح کی کوئی تھی. اور اب یہ آپس میں جب ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے ان کا سینئر لوگوں کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ ہمیں باپ بیٹی دونوں مل کے سانو ذلیل کروا رہے ہیں. دسو نہیں تو یہ تو اب وہ ذلیل ہوں گے جو پاکستان پر اس کے اداروں پر حملے کریں گے، تو ہم نے تو نہیں بخشنا. پاکستان، ہم سے مراد پاکستان کے عوام نے. جی ہاں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں. جی ہمیں تو کوئی یہ قابل قبول نہیں ہے. جی یہ جو ان کی پالیسی ہے، ان کو اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. نواز شریف کو بلا غیر مشروط قوم سے معافی اور فوج سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اس پارٹی نے اگر سیاست کرنی ہے تو واضح اعلان کرنے کا پڑے گا کہ نواز شریف جو بیانیاں دے رہا ہے وہ غلط ہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کے نہیں ساتھ چوہدری صاحب، اس میں میرا خیال ہے کہ معافی شافی بھی وہ بلافی ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.